اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی ہانڈی روٹی۔ تو میں آپ کو دیسی ہانڈی روٹی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک برکت ڈالیں آپ کے کھانوں میں، آپ کے ذائقوں میں، آپ کی عزت و آبرو میں، آپ کے مالوں میں، آپ کی اولادوں میں، اور اللہ پاک آپ کو شیطان و انسان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مکی کی روٹی۔ چونکہ مکی کی روٹی ہر بندہ ایزیلی نہیں بنا سکتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس کو دیکھ کر آپ بآسانی مکی کی روٹی بنا سکیں گے اور مکی کی روٹی کو چٹنی اور لسی کے ساتھ کھا کر آپ لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، صرف آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے 1 کلو مکی کا آٹا لیا اور اس کو اچھے سے چھان لیا، چونکہ اس آٹے کے اندر موٹے موٹے سے چھلکے ہوتے ہیں، جس وقت وہ چکی میں آٹا پیس لیتے ہیں وہ بقایا رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک برتن میں ڈال کر اندازہ لگانا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سا آٹا ہے، اور جتنا آٹا ہے اس کے مطابق آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے۔ اب آٹے کو واپس اسی تھال میں نے انڈیل دیا اور اس میں نے 3 ٹی اسپون نمک ڈال دیا۔ آپ اپنے حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں اگر پسند کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد گرم کیا ہوا پانی آپ نے ڈالنا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈال کر ساتھ ساتھ آٹے کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ آٹا ڈھیلا نہ ہو پائے۔ اس آٹے کو ہم نے سخت سخت گوندنا ہے، کیونکہ مٹی کی روٹی نرم آٹے سے نہیں بنتی، اور اس کو ہتھیلی کی مدد سے آپ نے گوندنا ہے۔ میرا آٹا سخت ہو گیا ہے اور اس نے اپنی پتال کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں تھال ہماری بالکل صاف ہو گئی ہے۔ تو ابھی جس وقت آپ اس طرح کی پوزیشن پر پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے آٹے کے پیڑے نہیں بنانے، پہلے آپ نے 10-15 منٹ اس کو ایسے ہی چھوڑنا ہے۔ 10-15 منٹ گزرنے کے بعد اس طرح آپ نے پیڑا بنا لینا ہے، اور باری باری آپ نے تمام پیڑے بنا کر اکٹھے رکھ دینے ہیں۔ پھر آپ بیلنے کی یہ ٹکی پر ایک پلاسٹک کو رکھیں اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے۔ آئل لگا کر آپ نے کسی برش وغیرہ یا چھوٹے کپڑے کی مدد سے اس کو یہ بیلنے کی ٹکی کے اوپر سارے کو اچھے سے لگا دینا ہے، معمولی معمولی آئل اس پر لگ جائے۔ یہ سب پر میں نے آئل اچھے سے لگا دیا ہے۔ جبکہ اس کے بعد ہم نے یہ دوسری شیٹ لی پلاسٹک کی، اس شیٹ پر بھی ہم نے اس طرف آئل لگانا ہے جس کو ہم نے پیڑا رکھنے کے بعد نیچے کی طرف کرنا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یا آپ پہلے پیڑا رکھ کر پھر بھی اوپر سے دوسرا پلاسٹک رکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرے پلاسٹک پر بھی ہم نے اچھے سے آئل لگا دیا ہے۔ معمولی سا آئل ہوتا ہے لیکن اس کو ہر طرف سے اچھی طرح لگا دیں اور اس کو سائڈ پر رکھ دیں۔ اس کو سائڈ پر رکھنے کے بعد اس طرح جو ہم نے پیڑا بنایا تھا تھوڑی سی اس کی آپ نے معمولی سا ٹکی بنا دینی ہے، اور اس کو آپ نے یہ آئلی پلاسٹک پر رکھ دینا ہے۔ اس پر رکھنے کے بعد اس کے اوپر دوسرا پلاسٹک رکھنا ہے اور آئل والی طرف کو نیچے پیڑی کی طرف کرنا ہے، اور تھوڑا سا اس کو ہتھیلی کی مدد سے اس طرف پریس کر دینا ہے، معمولی معمولی سا ہر طرف سے تھوڑا سا بیٹھ جائے۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر آپ نے بیلنے کو پھیرنا ہے۔ جس وقت آپ بیلنے کو اس طرح پھیرتے جائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھے طرز میں روٹی بن جائے گی۔ اب آپ اوپر والا پلاسٹک الگ کر دیں، جبکہ نیچے والے جو روٹی ہے اس کے جو کریک ہیں ان کو ہاتھ کی مدد سے جوڑ دیں تاکہ جو ہمارے کریک ہیں وہ آپس میں جوڑ جائیں۔ اگر آپ اس جگہ کوئی پھول وغیرہ ہاتھ سے بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی جوڑنا چاہیں اس کو جوڑ دیں، اور پلاسٹک کے سمیت آپ نے اٹھانا ہے اور ہتھیلی پہ رکھ دینا ہے اور پلاسٹک کو اوپر کی طرف کرنا ہے۔ جیسا ہتھیلی پہ روٹی آ جائے تو پلاسٹک کو آپ نے الگ کر دینا ہے۔ اب یہ روٹی میرے ہاتھ پر اچھے سے آ گئی ہے۔
अभी हमने तवे पर रखना है और उससे पहले इसके ऊपर हमने मामूली सा ऑयल लगा देना है ताकि रोटी नीचे की तरफ चमक जाएगी तो फिर जल जाती है, काले निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने अभी रोटी को ऑयल लगाकर तवे के ऊपर रख दिया है। जिस वक्त रोटी के नीचे कैसा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, पक जाए साइडों से, पता चल जाता है कि नीचे कैसा पक गया है। या थोड़ा सा आप इसको घुमा कर भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा घुमाने के बाद आप इसको उल्टा दें। माशाल्लाह से हमारी रोटी की एक तरफ ब्राउन हो गई है। और अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आप नीचे की तरफ पकने के बाद एक दो दफ़ा उसको पलटा लगा सकते हैं। ये देखें दोनों तरफ से हमारी रोटी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बन गई है। इस तरह आप बारी बारी जितनी रोटियां भी हैं उनको इस तरह बनाकर पका सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सी रोटियां इस तरीके से पका सकते हैं। हमारी रोटियां पक्की हैं। अभी आप ये देखें रोटी, इसके साथ हरी चटनी, प्यारी सी चटनी बनाई हुई है। और चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है और नई चटनी की भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके साथ मैंने बनाई है लस्सी, और बहुत मज़ेदार लजीज सी लस्सी है। चटनी, लस्सी और मक्की के रोटी के साथ अगर मक्खन भी हो तो लुत्फ़ और दुबाला हो जाता है। लेकिन आज मेरे पास लस्सी, चटनी और मक्की की रोटी है। यही आज की हमारी रेसिपी है। इसी के साथ हमने आज खाना खाना है। आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं, बस इजीली ये रेसिपी तैयार हो जाती है। साथ ही मेरी वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब